السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے بھائی؟ بڑی ہی گرما گرم خبریں آ رہی ہیں نیوز میں، اور شعیب اختر صاحب نے تو آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ اینڈی فلاور ریپلیس کر رہے ہیں مصباح الحق کو، اور پی ایس ایل میں وہ تھوڑا پیسہ کمائیں گے. اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقہ کی سیریز کے بعد پی ایس ایل کی کنکلوژن کے بعد اینڈی فلاور کو اناؤنس کر دیا جائے گا ایز دا نیکسٹ ہیڈ کوچ آف پاکستان. یہ کہا ہے شعیب اختر نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو کرکٹ کمیٹی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ویسے ہی فارمل طور پہ بنائی گئی ہے اور اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جائے گا مصباح الحق کو ریموو کرنے کے لیے. اب سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وٹ اف مصباح الحق یا پاکستان آپ کہہ لیں کہ ساؤتھ افریقہ کو کنونسنگلی ہرا دے ٹیسٹ میں اور T20 میں. اگر ہم نے ہرا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی ہم مصباح کو ہٹائیں گے. اچھا، اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ بابر اعظم کو جی فل اتھارٹی مل گئی ہے پلینگ 11 اور ٹیم سلیکشن میں. مصباح الحق کا جو رول ہوگا وہ صرف اور صرف، یہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز کی بات ہو رہی ہے، جو مصباح کا رول ہوگا وہ صرف اور صرف ایڈوائزری ہوگا. مصباح الحق ایڈوائز کر سکتے ہیں، لیکن مرضی بابر کی ہے کہ بھائی گراؤنڈ کے اندر کون کھیلے گا. یہ ایک بڑی نیوز آئی ہے. یہ پی سی بی نے بیسیکلی ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کرائی ہے، جو کہ بڑی انیوژول سی بات ہے، جو کہ اس طرح سے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے کہ ایک ٹور سے پہلے آپ ہیڈ کوچ کو کہہ دیں کہ بھائی ابھی تک آپ کرتے تھے، اب آپ سائڈ پہ ہو جائیں. آپ ہیڈ کوچ ہی ہیں فی الحال، لیکن آپ ٹیم سلیکٹ نہیں کریں گے، آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی اوکورڈ سی سچویشن کریٹ کرتی ہے پی سی بی نے میرے خیال سے. دوسرا یہ کہ آپ نے اسکیپ گوٹ کا نام تو سنا ہی ہوگا. پہلے اس بورڈ نے مصباح الحق کو اسکیپ گوٹ یوز کیا ہے، اسکیپ گوٹ یوز کیا اس کو ریموو کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب وہی چیز جو ہے وہ بابر اعظم پہ بھی آ سکتی ہے. اب اگر ہم ساؤتھ افریقہ سے سیریز جیت جاتے ہیں تو واہ واہ ہوگی، اور بابر نے ٹیم سلیکٹ کی تھی بھائی، تو پھر چینج تو آپ دیکھنا ہی تھا نا. آپ نے پھر دیکھ لی سوچ کی جنگ ہے ساری، اور سوچ کا مسئلہ ہے، اور بابر نے اچھی ٹیم سلیکٹ کی. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم ساؤتھ افریقہ سے بری طرح ہار گئے گھر پہ ہی، تب آپ کس کو بلیم کریں گے؟ مصباح کا تو کوئی رول تھا ہی نہیں سلیکشن میں. تو پھر آپ کو جو ہے نا، پھر سارے کے سارے جو فینز ہیں نا، ان کو اس طرح سے پھر آگ لگ جائے گی. ان کو پھر اس طرح سے، مطلب کہ ان کے اندر کی جو اینالسٹ ہیں، جو ملک کے وسیع تر مفاد میں سوچنے والے ہیں، پھر وہ اس طرح سے آئیں گے بابر اعظم کو کرٹیسائز کرنے کے. پھر آپ بھول جائیں گے کہ مصباح بھی کوئی بندہ تھا جس کو ہم کرٹیسائز کرتے تھے. تو یہ میں ایک وارن کر رہا ہوں، یہ سچویشن بڑی ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں، آپ کو جو بھی پالیسی اختیار کرنی ہے، آپ اس میں کلیئر کٹ بتا دیں کہ یار یہ ہیڈ کوچ ہے ابھی فی الحال کے لیے، اور جو کرنا تھا اسی نے کرنا تھا، جو ابھی آگے کرے گا یہی کرے گا. اور اگر ہم نے کسی کو لانا ہوا تو ہم بتا دیں گے. اب یہاں پہ جی پتہ نہیں ہمارے فارمر کرکٹرز کو کہاں سے اتنی اوتھینٹک نیوز مل جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو گیا ہے، مصباح ہٹ گیا ہے، پی ایس ایل کے بعد آ رہا ہے اینڈی فلاور. تو سمجھ سے باہر ہے یہ چیز بالکل بھی. خیر دیکھتے ہیں، تھوڑی سی پی ایس ایل کی بات کر لیتے ہیں. ذرا کچھ مصروفیات کی بنا پر اس کی بات ہم نہیں کر پائے. پلاٹینیم میں اس دفعہ جی بہت اچھے نہ صرف پلاٹینیم میں بلکہ باقی کیٹیگریز میں بہت اچھے پلیئرز ہوئے ہیں. بہت آپ سمجھ لیں کہ جو لوکل، میں بیسیکلی پی ایس ایل اگر میں کسی چیز کے لیے شوق سے دیکھتا ہوں تو میں صرف لوکل ٹیلنٹ کے لیے دیکھتا ہوں. میں اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہوتا کہ کون بڑے بڑے سٹار آ رہے ہیں، گلوبل سٹار وہ آتے جاتے رہتے ہیں، وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمارے لوکل ٹیلنٹ کو کتنا چانس مل رہا ہے، ہمارے لوکل ٹیلنٹ کو کتنا ایکسپوجر مل رہا ہے. جو ان کیپڈ پلیئرز ہیں ان کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو ان کیپڈ پلیئرز کی اگر بات کریں، ذیشان ملک میرے بہت فیوریٹ ہیں. ناردن سے انہوں نے زبردست پرفارمنس دی، پاکستان انڈر 19 سے کھیلتے آ رہے ہیں 2016 سے، کنسسٹنٹ پرفارمر ہیں لسٹ اے کرکٹ کے اندر، فرسٹ کلاس کرکٹ کے اندر. T20 میں بھی ابھی انہوں نے نیشنل T20 کپ میں پچھلے 2 سال سے کافی اچھا پرفارم کر رہے تھے. فائنلی ڈیفینڈنگ چیمپئنز نے، کراچی کنگز نے ان کو پک کیا. سو ویل ڈن ٹو کراچی کنگز. چانس بھی دینا ہے اب پھر.
پتہ نہیں شرجیل اور بابر کے ہوتے ہوئے ذیشان کو کیسے چانس ملے گا، لیکن ایک پی ایس ایل کا ایکسپیرینس تو مل ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ دانش عزیز کو بھی پک کیا، ویری گڈ، اندر پرومسنگ ینگسٹر۔ کچھ احمد شہزاد عمر اکمل کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اٹ از دی اینڈ آف دیئر کریئر اینڈ دیکھ لیا جو آپ کرتے تھے، اب آپ انجام دیکھ لیا۔ کچھ حد تک صحیح بھی ہے بات، لیکن اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنا فضول ہے۔ لیکن سائم ایوب لڑکا کراچی نے پک کیا، اگین پاکستان انڈر 16 انڈر 19 کی پیداوار، اور لیفٹ ہینڈڈ ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہے، بڑا اچھا، ان کے ریسٹ ورک بڑی زبردست ہے، تو اگر ان کو چانس ملتا ہے تو وہ بھی بڑا زبردست ہوگا۔ حسن محسن کو میں مس کروں گا، وہ پک نہیں ہوئے، اور ساتھ ہی رومان رئیس میرے خیال سے گڈ انف ٹو پلے فار اینی لیگ ٹیم ان T20 اسپیشلی، سو رومان رئیس اگر بعد میں پک ہوتے ہیں تو آئی ہوپ وہ ہو جائیں، کیونکہ اچھا بولر ہے یار، اچھا بندہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں نا سافٹ کارنر ہے اس بندے کے لیے ہر جینون کرکٹ فین کا۔ سو رومان رئیس کو ہونا چاہیے پی ایس ایل میں، ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے۔ ہی was part of the Champions Trophy squad, played in the semi final, ایلیکس ہیلز کی وکٹ لی انہوں نے، بڑی بات ہے۔ خیر اس کے علاوہ کچھ اور ینگسٹرز بھی ہیں جو کہ پک ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی مطلب کافی آپ ایکسائٹمنٹ ہے، لوگوں کہتے ہیں۔ ایک عثمان لڑکا پک ہوا ہے کوئٹہ کی جانب سے، اس کے بارے میں کہتے ہیں بڑا ہارڈ ہٹنگ وکٹ کیپر بیٹسمین ہے، اور اس طرح کچھ اور بھی ہیں۔ باقی اگر اوورآل آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سی ٹیم بیٹر لگ رہی ہے ڈرافٹ کے بعد، تو میں یہ کہوں گا کہ اس دفعہ میرے خیال سے سب ٹیموں نے بڑا اچھا ورک کیا ہے، اور مجھے پہلی دفعہ پورے 5 سیزن سے لے کے ابھی 6 سیزن میں پہلی دفعہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ساری ٹیموں نے ڈرافٹ میں اچھا پرفارم کیا ہے اور بیلنس اسکواڈ لے کے آئے ہیں۔ سو انڈیویجولی پھر ایک ایک اسکواڈ کو آگے اور ویڈیوز میں ہم ریویو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اور بڑی ایکسائٹنگ سیریز ہے جی ساؤتھ افریقہ کی، سو آئی کانٹ ویٹ ٹو سی کاگیسو رباڈا ایٹ دی نیشنل اسٹیڈیم۔ سو یا see you in the next video۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر۔